آئیے آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورت سورۃ الانبیاء پر بات کرتے ہیں۔ اس کا نام ہی انبیاء کی سورت ہے اور یہ ہمیں ایک ایسے بنیادی پیغام کی گہرائی میں لے جاتی ہے جو تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو پہنچایا۔ تو سورت شروع ہی ایک ایسی آیت سے ہوتی ہے جو انسان کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آیت الہی احتساب اور انسانی غفلت، ان دونوں کے درمیان ایک گہری کشمکش کو سامنے لاتی ہے، اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو پوری سورت میں ہمیں بار بار نظر آئے گا۔ دیکھیں، یہ آیت صرف ایک اطلاع نہیں ہے بلکہ ایک بہت گہری وارننگ ہے۔ یہ اس حقیقت کو بالکل صاف کر دیتی ہے کہ حساب کا دن کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، انسان اکثر اپنی روزمرہ کی زندگی اور دنیاوی مصروفیات میں ہی کھویا رہتا ہے۔ اور یہیں سے، اسی وارننگ سے، سورت کا پہلا اور سب سے بڑا موضوع سامنے آتا ہے، انسانی غفلت کا مسئلہ۔ یعنی یہ سورت اس بنیادی انسانی حالت کی تشخیص کر رہی ہے کہ لوگ آنے والی اصل حقیقت سے بے خبر اپنی زندگیاں کیسے گزار دیتے ہیں۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن فوراً ان عام اعتراضات پر آ جاتا ہے جن کا سامنا تقریباً ہر پیغمبر کو کرنا پڑا۔ لوگ ہمیشہ سوال اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے ارے یہ تو بس خوابوں کی باتیں ہیں، یا یہ تو کوئی شاعر ہے، معجزوں کا مطالبہ کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے، بھلا ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ تو انہی اعتراضات کے جواب میں سورت پیغمبروں کی کہانیوں کا ایک پورا سلسلہ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ لیکن یہ صرف تاریخ کے سبق نہیں ہے، اصل میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر پیغمبر، چاہے وہ کسی بھی دور میں آیا، ایک ہی متحدہ الہی پیغام لے کر آیا تھا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلی اور شاید سب سے طاقتور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ان کی کہانی اس بات کی ایک زبردست مثال ہے کہ کیسے معاشرتی اصولوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور توحید کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہوا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ انہوں نے صرف ایمان کی بنیاد پر بات نہیں کی، بلکہ خالص عقل اور منطق کی بنیاد پر اپنی قوم کے عقائد کو چیلنج کیا۔ پہلے تو انہوں نے بتوں کو توڑا، پھر ایک طنزیہ انداز میں اپنی قوم سے کہا کہ جاؤ اس سب سے بڑے بت سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا۔ ظاہر ہے جب اس جرت کی سزا کے طور پر انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں بچا لیا۔ یہ وہ کمال کا لمحہ ہے جہاں حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل سے سب کو لاجواب کر دیا۔ اس آیت میں وہ کہتے ہیں، اچھا تو پھر ان سے ہی پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ اس ایک سوال نے ان کے بنائے ہوئے معبودوں کی بے بسی سب کے سامنے عیاں کر دی۔ اور یہ جو پیٹرن ہے نا، یعنی آزمائش، پھر اس پر ثابت قدمی، اور پھر اللہ کی طرف سے نجات، یہ صرف حضرت ابراہیم تک ہی محدود نہیں تھا۔ سورت ہمیں دکھاتی ہے کہ یہی سلسلہ ہمیں حضرت نوح کے ساتھ طوفان کے وقت نظر آتا ہے، حضرت لوط کے ساتھ ان کی قوم کی تباہی کے وقت، حضرت یونس کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں، اور حضرت ایوب کے ساتھ ان کی بیماری کے دوران۔ بار بار وہی پیٹرن دہرایا جاتا ہے۔ تو ان تمام پیغمبروں کی کہانیاں ہمیں گھما پھرا کر ایک ہی مرکزی نقطے پر لے آتی ہیں جو اس سورت کی سب سے اہم دلیل ہے، خدا کی وحدانیت یعنی توحید۔ یہاں آ کر قرآن ہمیں ایک بہت گہرے، ایک فلسفیانہ سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر اس کائنات کو چلانے والا ایک خدا نہ ہوتا بلکہ بہت سارے خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیسی ہوتی یہ دنیا؟ تو اس سوال کا جواب سورت بہت ہی واضح اور منطقی انداز میں دیتی ہے۔ یہ آیت دلیل دیتی ہے کہ اگر آسمانوں اور زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یہ پورا نظام، یہ کائنات درہم برہم ہو چکی ہوتی۔ یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے۔ دیکھیں، قرآن کائنات کے اس نظم و ضبط، اس کی ہم آہنگی کو ہی ایک واحد خالق کا سب سے بڑا ثبوت قرار دیتا ہے، کیونکہ ایک خدا کا مطلب ہے ایک منصوبہ، ایک مقصد، ایک ہم آہنگی، جبکہ بہت سارے خداؤں کا مطلب ہوتا افراتفری، آپس کا ٹکراؤ اور انتشار۔ اچھا، اب اس منطقی دلیل کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے سورت ہماری توجہ کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کی طرف دلاتی ہے جنہیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن یہاں کئی قدرتی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے جو ایک ہی متحدہ نظام کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے کہ یہ حقیقت کہ آسمان اور زمین کبھی ایک جڑی ہوئی اکائی تھے، یہ کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی گئی، زمین کو مستحکم رکھنے والے پہاڑ، رات اور دن کا یہ مسلسل چکر، اور یہ کہ سورج اور چاند کیسے اپنے اپنے مدار میں بالکل ٹھیک ٹھیک تیر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک ہی سسٹم، ایک ہی خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔
اور یہاں آ کر یہ ساری بحث، یہ ساری کہانیاں ہمیں واپس اسی نقطے پر لے آتی ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، یعنی فیصلے اور احتساب کے دن پر۔ اس موقع پر قرآن انصاف کے ترازو کا ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو قیامت کے دن ہونے والے کامل اور انتہائی درست حساب کتاب کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اس ترازو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مکمل انصاف۔ قرآن یہ اصول بالکل واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے وہ رائی کے ایک دانے جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے سامنے لایا جائے گا، اور کسی بھی انسان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اگر ہم پوری بات کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے لے کر تمام پیغمبروں نے ایک ہی بنیادی پیغام دیا۔ یہ پیغام دو اہم ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اور دوسرا، آخری احتساب کے دن کو ہمیشہ یاد رکھو۔ تو آئیے اس گفتگو کو ایک آخری غور طلب سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگر قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تمام انبیاء نے ایک ہی متحد سچائی کا درس دیا، تو پھر آج کی دنیا میں ہمیں اتنی مذہبی اور فکری تقسیم کیوں نظر آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت گہرائی میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔